بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ الفاظ کے معنی: با یعنی سے، اللہ اللہ، الرحمن رحمان، الرحیم رحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 3 کا ذکر آیا ہے: اللہ، رحمان، رحیم۔ مختصراً ان کے مفہوم بھی سمجھ لینے چاہیے۔ اللہ، اللہ کا نام لفظ الہ پر لام تعریف داخل کر کے بنا ہے۔ یہ نام شروع سے ہی صرف اس خدائے برتر کے لیے خاص رہا ہے جو آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی اس کا یہی مفہوم تھا۔ اہل عرب مشرک ہونے کے باوجود اپنے دیوتاؤں میں سے کسی کو بھی خدا کے برابر قرار نہیں دیتے تھے۔ ان کو اس بات کا اقرار تھا کہ آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی نے سورج اور چاند بنائے ہیں، اسی نے ان کو مسخر کیا ہے، وہی پانی برسانے والا ہے اور روزی دینے والا ہے۔ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش وہ محض اس گمان کی بنا پر کرتے تھے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں اور اس کے یہاں ان کی سفارش کرنے والے ہیں۔ رحمان اور رحیم۔ اس میں رحمان غضبان اور سکران کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے اور اس میں رحیم علیم و کریم کے وزن پر صفت کا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحیم کے مقابلے میں رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، اس وجہ سے رحمان کے بعد رحیم کا لفظ ان کے خیال میں ایک زائد لفظ ہے جس کی چنداں ضرورت تو نہیں تھی، لیکن یہ تاکید مزید کے طور پر آ گیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان کے استعمال کے لحاظ سے فعلان کا وزن جوش و خروش اور ہیجان پر دلیل ہوتا ہے، اور فعیل کا وزن دوام و استمرار اور پائیداری و استواری پر۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ خدا کی رحمت اس خلق پر ہے بھی اسی نوعیت سے۔ اس میں جوش ہی جوش نہیں بلکہ پائیداری اور استقلال بھی ہے۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا تو پیدا کر ڈالی، لیکن پیدا کرنے کے بعد اس کی خبرگیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی پوری شان رحیمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ بندہ جب اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار سنتا ہے اور اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں اسی چند روزہ زندگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی ابدی اور لازوال زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ آیت دعا ہے۔ یہ خبریہ کلام نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کی طرح، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ یہ ایک دعا ہے۔ ایک سلیم الفطرت آدمی کے دل کی یہ ایک فطری صدا ہے جو ہر قابل ذکر کام کرتے وقت اس کی زبان سے نکلنی چاہیے۔ اسی فطری صدا کو وحی الہی نے الفاظ کا جامہ پہنا دیا ہے، اور ایسا خوبصورت جامہ پہنایا کہ اس سے زیادہ خوبصورت جامے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کام کرنے سے پہلے جب یہ دعا ارادہ اور شعور کے ساتھ زبان سے نکلتی ہے تو اول تو پہلے ہی قدم پر انسان کو متنبہ کر دیتی ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ کام بہرحال خدا کی نافرمانی اور اس سے بغاوت کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی پسند کے مطابق اور اس کے احکام کے تحت ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اس دعا کی برکت سے خدا کی عظیم صفتوں رحمان اور رحیم کا سہارا حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس بات کی ضمانت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کو برکت عطا فرمائے۔ اس کو اختیار کرنے میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے وبال سے اس کو محفوظ رکھے اور اس کو نبھانے اور تکمیل تک پہنچانے کی اس کو قوت و ہمت عطا فرمائے۔ شیطان کی چالوں اور فریبوں سے اس کو امان میں رکھے اور دنیا میں بھی اس کے لیے نافع اور باعث برکت بنائے اور آخرت میں بھی اس کے لیے رضائی الہی کے حصول کا ذریعہ بنے۔ جو کام اس دعا کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ان تمام برکتوں سے خالی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ بسم اللہ کی یہ برکتیں تو ہر کام کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن خاص قرآن کی تلاوت کا آغاز اس دعا سے کرنے میں کچھ اور پہلو ہیں جو پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ایک یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت کا آغاز کر کے
بندہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی شروع کرتے وقت ہی دیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے خداوند کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ دوسرا یہ کہ یہ مبارک کلمہ اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اس کو گویائی کی صلاحیت عطا فرمائی، جس کی بدولت وہ قرآن کی نعمت کا مستحق بن سکا۔ اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اشارہ کر رہی ہے، جس کا اس آیت میں حوالہ ہے۔ سورہ رحمان میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہی ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی کی صلاحیت عطا فرمائی اور قرآن کی تعلیم دی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تیسرا یہ کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے متعلق ایک خاص پیشن گوئی کی تصدیق کر رہی ہے، جس کی سند پچھلے آسمانی صحیفوں میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ خلق خدا کو جو تعلیم دیں گے وہ اللہ کا نام لے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5ویں کتاب باب 18 تا 19 میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا اس سے حساب لوں گا۔ چوتھا یہ کہ جس طرح قرآن مجید خدا کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے، اسی طرح اس کی صفت رحمانیت ہی ہے جو قرآن کے فتح باب کی کلید ہے۔ اسی سے اس کے بند دروازے کھلیں گے اور اسی سے اس کی مشکلات آسان ہوں گی۔ اسی منبع فیض سے قاری پر معانی و حقائق کا فیضان ہوگا، اور اسی کے سہارے وہ کجی، گمرہی اور نفس و شیطان کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔